بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو 2024 کا لوک سبھا کا الیکشن ہے اور اس درمیان میں بہت زیادہ زور و شوروں سے ہم لوگ اس پر توجہ دے رہے ہیں کہ ووٹنگ ہونی چاہیے۔ بالکل میں بھی کہتا ہوں کہ 100% ووٹنگ ہونی چاہیے، مگر اس ووٹنگ کے تعلق سے جتنا قرآن اور حدیث کا غلط استعمال ہم لوگ کر رہے ہیں یہ بہت بڑے خسارے کی بات ہے۔ مثال کے طور پر ہم یہ بتا رہے ہیں کہ ووٹ ایک شہادت ہے، ایک گواہی ہے، گواہی کو چھپانا بہت بڑا گناہ ہے، اور جس آیت کا ہم لوگ حوالہ دے رہے ہیں وہ سورہ بقرہ آیت نمبر 283 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ اس کا پس منظر کیا ہے، اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور دستاویز لکھنے کے لیے کوئی کاتب نہ ملے، رہن بالقبض پر معاملہ کرو۔ اگر تم میں سے کوئی شخص دوسرے پر بھروسہ کر کے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرے تو جس پر بھروسہ کیا گیا ہے اسے چاہیے کہ امانت ادا کرے اور اللہ سے اپنے رب سے ڈرو اور شہادت ہرگز نہ چھپاؤ۔ یہ وہ شہادت ہے جس کے تعلق سے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ووٹ ہے اور یہ گواہی ہے، اور یہ ایسی گواہی جس کا ذکر قرآن میں ہے ایسا نہیں ہے، یہ وہ گواہی نہیں ہے، یہ وہ شہادت نہیں ہے، اور شہادت ہرگز نہ چھپاؤ۔ جو شہادت چھپاتا ہے اس کا دل گناہ میں آلود ہے اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت کون سی ووٹنگ ہو رہی تھی، کون سے الیکشن تھے، اس کا ہم کو پتہ نہیں ہے۔ اب اگر میں آپ کو ویڈیو سنا رہا ہوں، اس ویڈیو کو دیکھو، آپ 2 منٹ کی ویڈیو اس کو ضرور دیکھیں۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، اور اگر تم سفر پر ہو، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اب وہاں کوئی لین دین کا معاملہ ہو گیا، قرض کا ہو گیا، کاتب کوئی ہے نہیں، فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ، تو کوئی گروی شے رکھ لو قبضے، فلاں شے آپ کے قبضے میں رہے گی، آپ اتنے پیسے مجھے دے دیجئے، میں جب یہ واپس کر دوں گا اپنی چیزیں آپ میری چیز مجھے لوٹا دیجیے۔ یہ رہن ہے مقبوضہ، لیکن رہن سے کوئی فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں، وہ سود ہو جائے گا۔ اگر مکان رہن رکھا گیا ہے قبضہ تو ہوگا اس کا، لیکن یہ کہ وہ اس کا کرایہ نہیں دے سکتا، کرایہ مالک ہو جائے گا، اس سے کوئی استفادہ نہیں کر سکتا اس مال سے۔ رہان مقبوضہ، فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، پھر اگر کوئی شخص اب اطمینان کرتا ہے اور اعتبار کرتا ہے تم میں سے بعض کسی بعض کا، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، تو اب چاہیے اس شخص کو کہ جس کے اوپر یہ امانت آئی ہے، اگرچہ اس کے پاس رہن دینے کو کچھ نہیں تھا، یا یہ کہ دوسرے بھائی نے اس پر اعتماد کیا اور اس کی وجہ سے کوئی شے رہن نہیں لی، تو اب اس سے کوئی غلط فائدہ نہ اٹھائے، وہ گویا کہ اس کے پاس جو اس نے قرض لیا امانت ہے، اس کے پاس وہ امین بنایا گیا ہے۔ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، کہ اپنی امانت واپس لوٹائے، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور ڈرے اللہ سے جو اس کا رب ہے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور دیکھو گواہی کو چھپایا نہ کرو، وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اور جو کوئی گواہی کو چھپائے گا تو اس کا دل گناہ میں مبتلا ہو جائے گا، دل داغدار ہو گیا تو رہ کیا گئے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ دوستو اس کے علاوہ بھی جتنے بڑے بڑے مفسرین ہیں، جتنی بڑی بڑی تفاسیر ہیں، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، چاہے وہ تفسیر ابن کثیر ہو، معروف القرآن ہو، یا پھر آسان ترجمہ قرآن ہو، جتنی بھی تفسیریں ہیں اس میں کہیں پر بھی گواہی کو ووٹ سے نہیں تعبیر کیا گیا۔ گواہی کا مطلب ووٹنگ دینا نہیں ہے، ووٹ کرنا نہیں ہے۔ دوسری بات، اگر اس کا مطلب ووٹنگ ہے تو آج سے پہلے اس کی تفسیر کیوں نہیں کی گئی؟ کیوں علماء کرام نے ہمیں نہیں بتایا کہ یہ گواہی کا مطلب ووٹ دینا ہے؟ کیوں جمعہ میں بیانات نہیں ہوئے؟ اچانک ہمارے سامنے تفسیر آ گئی اور کہا جا رہا ہے کہ یہ ووٹنگ ہے اور اس کو ووٹ سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے کبھی نہیں بتایا گیا۔ اگر ایسا ہوتا تو ہم سے زیادہ الیکشن میں، ہم سے زیادہ سیاست میں کوئی آگے ہی نہیں ہوتا۔ ہم الیکشن کے اندر ووٹنگ کرنا چاہیے، 100% ووٹنگ کیجئے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کو بیچ میں قرآن اور حدیث کو لانا، اس کے غلط مطلب اور معنی کو بیان کرنا، یہ سراسر ظلم ہے، ناانصافی ہے۔ یہ وہی حال ہے جو بنی اسرائیل نے ان کی اپنی آسمانی کتابوں کے ساتھ کیا۔ اگر ہم بھی قرآن کے ساتھ ایسے ہی معاملہ کریں گے تو ہمارا بھی حال ویسے ہوگا جیسا بنی اسرائیل کا اور ان کے علماء کا ہوا۔ اس لیے اللہ کے لیے قرآن اور حدیث کے مطلب کو غلط بیان کر کے لوگوں کو بیوقوف نہ بناؤ۔